السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین آج ہم پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا، یعنی حضرت عمر بن خطاب کا ایمان لانا، اور اس کے ذریعے اپنے اردو ریڈنگ کو مضبوط کریں گے اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ کے ایمان لانے کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیسے ایمان لائے۔ چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب کا ایمان لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے کسی کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں ایمان کی سعادت لکھی تھی، سو ان کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصہ ور، بہت سخت مزاج، بڑے بہادر اور بہت جلالی تھے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ آج جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں تاکہ کفر و اسلام کا جھگڑا ہی مٹ جائے۔ یہ ارادہ کر کے تلوار اٹھائی اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ راستہ میں ایک مسلمان سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ پوچھا، عمر کہاں چلے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے دل کی لگی بجھانے جا رہا ہوں۔ وہ بولے، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو، پھر دوسرا ارادہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصہ میں بے تاب ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن شریف پڑھنے کی آواز سنی تو اور بھی غصہ آیا، بالکل بے قابو ہو گئے اور تو کچھ نہ کر سکے، بس پٹائی شروع کر دی۔ خوب جی کھول کر بہنوئی کو مارا۔ جب غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور ادھر بہن بہنوئی کو دیکھا کہ وہ اسی طرح اسلام کے نشہ میں مست ہے تو کچھ ندامت ہوئی اور کچھ اثر ہوا۔ ندامت کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ۔ کہنے لگے، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے ہم کو بھی دکھاؤ۔ بہن نے وہ اوراق لا کر سامنے رکھ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو پڑھتے جاتے تھے اور دل خوف سے کانپتا جاتا تھا۔ آخر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر تلوار نیام میں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا راستہ لیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سید ہیں، وہاں پہنچے، کیواڑ بند تھے۔ انہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔
ہم بیچ بیچ میں کہیں کہیں پر کچھ غلطی پڑھتے رہتے ہیں تاکہ آپ ویڈیو غور سے دیکھ رہی کہ نہیں دیکھ رہے، ہم یہ چیک کر پا رہے ہیں۔ ابھی ہم کچھ دیر غلطی پر کے گئے تھے، پھر اس کو ہم صحیح کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے وہاں پہنچے، کیواڑ بند تھے۔ انہوں نے آواز دی، مسلمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلوار لیے دیکھ کر ڈر گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر خلوص و محبت سے آیا ہے تو کیا کہنا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ، کہو کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا طالب ہوں، حضور ایمان کا طالب ہوں، دستے مبارک پر ایمان کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مسلمان خوشی میں آپے سے باہر ہو گئے اور اللہ اکبر کا اس زور سے نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ قریش مکہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا علم ہوا تو ان کی کمر ٹوٹ گئی، ان کے ارادے پست ہو گئے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اب ان کے بنائے کچھ نہ بنی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کا بڑا کام نکلا، ان کی ہمت بڑھ گئی، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، ان کے خیالات اونچے ہو گئے۔ اب تک تو وہ سب کافروں کے ڈر سے کعبہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب وہ اعلانیہ کعبہ کی صحن میں نماز پڑھنے لگے۔ دن پر دن ترقی، مکہ میں روز بروز اسلام پھیلتا جاتا تھا اور صحابیوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی۔ صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی۔ اب تک تو صرف مکہ کے اطراف ہی میں اسلام کا چرچا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اسلام کی آواز مکہ سے نکل کر دور دور جانے لگی اور لوگ دور دور سے آ کر اسلام سے مشرف ہونے لگے۔ قریش نے دیکھا کہ اسلام کی برابر ترقی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ بے آگ پانی جلنے لگے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ اسلام کا بے پناہ سیلاب ہمارے روکے نہ رکے گا۔ تو پھر انہوں نے ظلم کی ٹھانی اور کھلم کھلا مسلمانوں کے در پہ آزار ہو گئے اور ان گنتی کے مسلمانوں کو ان گنت تکلیف دینے کے مشورے کرنے لگے۔ ایک کمیٹی بنائی اور اپنا جتھا قائم کیا، بس وہاں رات دن یہی مشورے ہوتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح کی تکلیف پہنچائیں کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، کون سا دکھ پہنچائیں
اور کیسی چوٹ دیکھے وہ اسلام سے متنف وہ اسلام سے متنفر ہو جائے۔ کافر یہ نہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان اللہ والے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں ایسے سرشار ہے اور دین ان کے دل میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ زمانے کی کوئی قوت اس کو نکال نہیں سکتی۔ اب کافروں کا یہی کام تھا کہ جس مسلمان پر بس چلتا اس کو بے پناہ ستاتے تھے۔ دوپہر کو عرب کی رتیلی اور تپتی زمین پر غریب مسلمانوں کو لٹا کر سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کے بدن پر گرم گرم بالو بچھا دیتے تھے، کسی کو لوہا گرم کر کے اس سے داغ دیتے تھے، کسی کو انگارے پر لٹاتے تھے، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر اندر دھواں کرتے تھے کہ دم گھٹ جائے، کسی کو مار مار کر ادھموا کر دیتے تھے۔ جو غلام مسلمان ہو گئے تھے ان کے مالک ان کو ایسی سخت سزائیں دیتے تھے کہ الامان الحفیظ۔ بعض مسلمانوں نے ان پر ترس کھا کر اللہ واسطے ان کو خرید کر آزاد کیا تو ان کی مصیبت کٹی۔ غریب مسلمانوں کے علاوہ مالدار مسلمان بھی بڑی سختی میں تھے، ان کے رشتہ دار ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، طرح طرح سے ان کو ستاتے تھے۔ یہ سارے مسلمان اللہ کے لیے ہر سختی کو برداشت کرتے تھے، اور جب بہت تنگ آ جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنے دکھ درد کی شکایت کرتے تھے اور دعا کی درخواست کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو، ہر نبی کی امت کے ساتھ یہی معاملات ہوئے ہیں، تم سے زیادہ سختیاں ہوئی ہیں، کسی کو آرے سے چیرا گیا، کسی کے سر کے گوشت کو لوہے کی کنگھی سے چھیلا گیا، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، کسی کو سولی دی گئی، مگر اللہ کے بندوں نے اللہ کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کیا اور دین حق پر ثابت قدم رہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ دن زیادہ دن تک رہنے والے نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان پر غالب کر دے گا۔ ناظرین، آج سبق کو یہیں پہ رکتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔